السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا ٹیسٹ 10 ستمبر کو تھا اور مارننگ شفٹ میں تھا، اور میں آپ کو اپنے ٹیسٹ کے اباؤٹ بریفنگ بتا دیتی ہوں کہ پیپر کس طرح سے آیا تھا۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی بک کو نہیں چھوڑنا، بک کی بیسک سے نہیں ہٹنا، جتنا ہو سکے اپنی بک ریڈنگ کریں۔ آپ جس بھی پروونس کی ہیں نا، اپنی بک پہ آپ کی 100% کمانڈ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائزز کریں، اپنی بک کی تو لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایکسرسائز میں آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے، اگر کوئی ٹرو ایم سی کیوز ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو رانگ ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، یہ رانگ کیوں ہے اور ان کی جگہ ہم کیا ڈالیں گے، ٹرو کیسے ہوگا۔ اسی طرح ٹرو فالس، فل ان دا بلینکس، یہ ساری چیزیں کریں۔ ایکچوئل ایم کیٹ ایکسرسائز سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں سے بھی آتا ہے اور بیچ میں سے بھی آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پروونس کی بک کرنے کے علاوہ باقی پروونس کی جسٹ ایکسرسائزز کو کر لیں، اٹس مور دین انف۔ اگر آپ کا اور بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیپ، صرف وہ ٹاپک دوسری بک سے کریں۔ میں آپ کو اس ٹائم پہ پنجاب ریکمینڈ کروں گی، بیکاز پی ایم سی کی فیوریٹ پریکٹس ٹیسٹ میں بھی اور اس کے بعد پے ٹیسٹ میں بھی پنجاب بنی تھی، اور اب جو پیپر آ رہے ہیں وہ بھی پی ٹی بی میں سے ہی بک کی لائنس ہیں زیادہ تر، باقی پروونس کی بھی ہیں۔ لیکن پیپر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری بک سے بالکل بھی نہیں آ رہا، نہیں، بلکہ پیپر ایسا ہے کہ ایک ایسا کوسچن پوچھا جا رہا ہے جو کہ بیسک ہے، بالکل بیسک چیزیں جو ہر پروونس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی بک کرنے کے بعد دوسرے پروونس کی بک کی جسٹ ایکسرسائزز کے ایم سی کیوز دیکھ لینے ہیں، کیونکہ ایکسرسائز کے ایم سی کیوز سیم ٹو سیم لائنز آ رہی ہیں۔ مجھے پیپر میں آیا تھا کیمسٹری کے پیپر میں کہ جو ہے نا، جو ایف بلاک ایلیمنٹس ہیں ان کو انر ٹرانزیشن ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ، جبکہ یہ ہماری ایکسرسائز والے ایم سی کیو سے ریلیٹ کرتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی۔ تو بائی دا سیم وے بایولوجی میں سے بھی ایکسرسائز کے آئے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ نے اپنی بک ساری کرنی ہے اور باقی پروونس کی بک کو بیچ میں سے نہیں کرنا، صرف وہ ٹاپک کرنے ہیں جو آپ کی بک میں مینشن نہیں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پراپر ڈیٹیل نہیں ہے، ادروائز ان کی جسٹ ایکسرسائزز کر لیں، آپ کا ایم کیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ایم کیٹ بالکل ایف ایس سی بیس، جیسے آپ ایف ایس سی میں تیاری کرتے تھے، بک کو رٹا لگاتے تھے ہر طرح سے، اور یہاں پہ اب آپ نے رٹا نہیں لگانا، یہاں پہ کانسیپٹ لینا ہے اور اپنی ہر لائن کو سمجھنا ہے، ہر لائن سے کیا ایم سی کیوز نکل رہے ہیں، کتنے ایم سی کیوز نکل رہے ہیں۔ اوکے، اب مجھے جو پیپر میں کوسچن آئے تھے ہر چیپٹر میں سے ایم سی کیوز آیا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرگینک سے زیادہ تھا، ان آرگینک سے زیادہ تھا، یا بایو میں فرسٹ ایئر سے زیادہ تھا، سیکنڈ ایئر سے زیادہ تھا، تو ہر چیپٹر سے ایم سی کیوز آیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بایولوجی کا جو چیپٹر 2 ہے، بایولوجیکل مالیکیولز، اس میں سے ایم سی کیوز آیا ہوا تھا، کولیسٹرول کا مالیکولر فارمولا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کیمسٹری سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد گلوکوز کو ہم ڈیکسٹروز بھی کہتے ہیں، اس کو ڈیکسٹروز گلوکوز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مونوسیکرائڈ ہے، اور ایک ایم سی کیوز اور آیا تھا کہ مطلب جو ہمارے پاس ہیگزوزز ہیں ان میں جو فنکشنل گروپ زیادہ تر پایا جاتا ہے وہ کون سا، الڈیہائڈ، کیٹون، کاربو آکسل، تو وہ الڈیہائڈ تھا۔ مطلب اتنے بیسک ایم سی کیوز جو بالکل بک کے اندر سے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باہر سے ہیں۔ انزائم والے چیپٹر میں سے مجھے ہوا تھا کہ انزائم جو مطلب انہیبیٹر ہوتا ہے اس کی اسٹرکچرل سملیرٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے، سبسٹریٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے، اور اس کے بعد ایک جو انہیبیٹر والے جو انزائم والے چیپٹر کا بالکل لاسٹ پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نا، کہ جو سکسینک ایسڈ کا جو انہیبیٹر ہے وہ کون سا تھا، میلونک ایسڈ، یہ بھی مجھے پیپر میں آیا ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک لائن بک میں سے ہے۔ اور اس سے پہلے میری دوست کا پیپر تھا، ان کو دی سیل والے چیپٹر میں سے سیل کو کس نے ڈسکور کیا، اس کا سائنٹسٹ کا نیم آیا ہوا تھا، اور مجھے جو سائنٹسٹ جس کا نیم آیا ہوا تھا نا وہ وین نیل تھا۔ یعنی جو ارلی آرگینزم تھے ارتھ پہ، وہ ہائیڈروجن سلفائڈ کو ایز اے سورس آف ہائیڈروجن، ایز اے سورس آف واٹر یوز کرتے تھے۔ تو بتائیں یہ ہائپوتھیسس کس نے دی تھی؟ تو وہ مطلب وین نیل نے سب سے پہلے یہ پروو کیا تھا آکسیجن کے اوپر آئسوٹوپ کو لگا کے۔ تو مطلب آپ نے پوری بک میں فزکس، کیمسٹری، بایو،
سائنٹسٹ کے نام جہاں جہاں بھی ہیں ان کو دیکھ لینا ہے. اور اس کے علاوہ کیمسٹری اور بایولوجی میں اسپیشلی کچھ ورڈز ہیں جیسے ویکسین کا ورڈ، جو ویکسین مطلب لیٹن سے ڈرائیو ہوا ہے. کیمسٹری میں فارمک ایسڈ کا مجھے ورڈ آیا تھا کہ کس سے ڈرائیو ہوا ہے، لیٹن سے ڈرائیو ہوا ہے. اسی طرح پروٹین کا ورڈ کس سے ڈرائیو ہوا ہے، پروٹیوز مطلب گریک ورڈ ہے یہ. تو ایک ایک دو دو ایم سی کیوز یہ بھی آ رہے ہیں، تو جب آپ پڑھیں تو ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اب بایولوجیکل مالیکیولز کے علاوہ دی سیل والے چیپٹر میں سے مجھے اور بھی آیا ہوا تھا کہ اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے مطلب ایسا کون سا آرگنیلی ہے جو کیلشیم آئن کو اسٹور کرتا ہے. ایس ای آر آر ای آر گولجی آپریٹرس تو اوبیسلی ایس ای آر اسٹور کرتا ہے. اب یہ کانسیپٹ آپ کا سیکنڈ ایئر سے بھی ہے اور فرسٹ ایئر سے بھی ہے جب آپ ایس ای آر کی فنکشننگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں وائرسز والے چیپٹر میں سے بھی ایم سی کیوز بہت آسان آیا ہوا تھا. وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن ہاں ایچ آئی وی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا کہ اگر ایک پرسن کو ایچ آئی وی ہے تو اس کو اپرچونسٹک انفیکشن کون سا ہو سکتا ہے. اس میں ٹیوبرکلوسس تھا، اس میں کینسر تھا، یلو فیور تھا، کووڈ-19 تھا. تو اس میں سے جو آپ کو موسٹ سوٹیبل آپشن لگتا ہے وہ تھا. اور اس کے علاوہ ایک آپشن آیا ہوا تھا کہ پروٹیز انزائم. اگر ایچ آئی وی کا آپ سائیکل پڑھیں نا تو اس میں پروٹیز انزائم کیا یہ ہوسٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے یا وائرس کا اپنا انزائم ہوتا ہے. تو یہ بھی کانسیپٹ تھا ڈائیگرام کے اندر سے. اس کے بعد بیکٹیریا والے چیپٹر میں سیم سی کیوز آئے ہوئے تھے جو اس کو فزیکل میتھڈ سے ڈسٹرائے کرتے ہیں. تو اس میں کون سی مطلب اسٹیریلائزیشن میں کون سی ریز یوز ہوتی ہیں، گیما ریز، الٹرا وائلٹ یا انفرا ریڈ. تو اوبیسلی گیما ریز یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں سے ایک ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ جو ہمارے پاس سائنو بیکٹیریا ہے اس کا فوٹو سسٹم کیا ہے. یوکریوٹ جیسے یوکریوٹ کے فوٹو سسٹم میں مطلب فوٹو سسٹم 1 اور 2 ہوتا ہے تو کیا سائنو بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے، اس طرح کا کوشچن تھا. اس کے علاوہ کنگڈم اینیمیلیا، اس میں آپ نے پہلے 5 پیجز جو ہیں پی ٹی بی کی بک سے وہ سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ بیسک چیزیں. اس کے بعد فائلم میں جو ہائی لائٹڈ ٹرمز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے اینیمیلیا میں سے کوشچن غلط نہیں ہوگا. فائلم کی ہائی لائٹڈ ٹرمز دیکھنے کے بعد آپ نے ہر فائلم کی جو ایگزامپلس دی گئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل میں سے ایم سی کیوز آ رہے ہیں جیسے مجھے اریکنیڈا کا آیا ہوا تھا کہ اریکنیڈس ہیو آل ہیو سمپل آئی، آل دی آئیز ہیو ون لینس، اس طرح سے. اور اس کے بعد مجھے آیا ہوا تھا کہ ہیموسائنین مطلب ملسک کا جو ریسپائریٹری پگمنٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں، ہیموسائنین ہیموگلوبین. تو یہ آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹڈ ٹرم ہے ملسک کے اباؤٹ. اور اس کے بعد بایو انرجیٹکس میں سے مجھے آیا ہوا تھا کہ اینڈ پروڈکٹ آف گلائکولیسس از. تو وہ آپ کو پتہ ہے سب کو واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور انرجی ہوتی ہے. مطلب آپشن تھے واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، انرجی، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، انرجی. تو مطلب تینوں چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آیا ہوا تھا کہ جب اس میں مطلب سائیکل چلتا ہے آکسیڈیٹیو فاسفوریلیشن ہوتی ہے تو بتائیں ٹوٹل کتنے اے ٹی پی بنتے ہیں. 36، 38. تو یہ آپ بتائیں بک میں سے نہیں ہے. اور ایک وین نیل والا، وین نیل کی ہائپوتھیسس والا کوشچن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے. اس کے بعد ڈائجسٹیو سسٹم پہ آ جائیں تو ڈائجسٹیو سسٹم سے بھی بہت بیسک ایم سی کیوز آیا ہوا تھا جو کہ ایزیلی اٹیمپٹ ہو گیا تھا میرے سے. اور میں ٹرانسپورٹ والے چیپٹر سے آپ کو بتاتی ہوں. ٹرانسپورٹ والے چیپٹر میں سے آیا ہوا تھا کہ جو بلڈ کا آسموٹک لیول ہے وہ کون سا ہی مطلب پروٹین 75% مینٹین کرتی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے البومین کرتی ہے. مطلب یہ بھی ہو گئی بک کی لائن. ٹھیک ہے. بک سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. اس کے بعد امیونٹی والے میں سے کوشچن آیا ہوا تھا کہ امیونٹی جو ہے یعنی ٹیٹنس جو ہے اس کو کس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، پیسیو امیونائزیشن سے، ویکسینیشن سے، اینٹی سیرم سے، یا آل آف دیز. تو بتائیں اگر آپ کو ٹیٹنس کا بتائیے کون سی امیونٹی مطلب اس میں باہر سے اینٹی باڈیز انجیکٹ کیے جاتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کا آپشن آل آف دیز چوز کر سکتے ہیں. ڈن ہو گئی. یہ تو تھی بایو کی فرسٹ ایئر کی ڈیٹیل. اب سیکنڈ ایئر سے میں آپ کو بتاتی ہوں. سیکنڈ ایئر میں جو اسپورٹ اینڈ موومنٹ والا چیپٹر ہے اس میں سے ایم سی کیو آیا ہوا تھا اوسٹیو آرتھرائٹس ریوماٹائڈ آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مسل والا ٹاپک ہے اس میں آیا ہوا تھا کہ جو ایچ آئی بینڈ ہے وہ کیا ہے. ایچ آئی بینڈ از
آئسوٹراپک اینڈ آئسوٹراپک، آئسوٹراپک اینڈ نان پولرائزنگ یا نن آف دیس. تو یہ بک کی لائن ہے یا نہیں ہے؟ بک میں لائن مینشن ہے کہ آئی بینڈ از آئسوٹراپک اور نان پولرائزنگ. تو یہ بک کی لائن آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیلشیم آئن کی اسٹوریج والا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. اور ہارمونس والے میں سے آیا ہوا تھا کہ اگر جو کیلسیٹونن ہارمون ہے اس کے انورس میں کون سا ہارمون کام کرتا ہے، تو وہ پیراتھارمون ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو آؤٹ آف سلیبس بھی ایم سی کیوز آ رہے ہیں. میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے جو بھی چیپٹر کرنا ہے، پی ایم سی نے چاہے اس چیپٹر میں سے ایک ٹاپک مینشن کیا ہے یا سارے ٹاپک مینشن کر دیے ہیں ایک کو چھوڑ کے. جیسے ہمارے پاس کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول میں سارا چیپٹر ہے سوائے پلانٹ ہارمونس کے، لیکن وہ پلانٹ ہارمونس میں سے بھی کوسچن اٹھا رہا ہے. 8 سپتمبر والے ٹیسٹ میں 9 سپتمبر والے ٹیسٹ میں کوسچن آیا ہوا تھا کہ سی ڈورمنسی کن 2 ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ نے جہاں پہ پورا چیپٹر دیکھنا ہے، ایک نظر جو ٹاپک، پورا چیپٹر تو ہے ہی ہے، ایک ٹاپک اس نے جو ایکسکلوڈ کیا ہے، تو کیوں نہ آپ 10-15 منٹ لگا کے اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ جو آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز آ رہے ہیں آپ کے وہ بھی کور ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دوسری طرف آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز آ رہے ہیں، آپ نے اپنی بک ساری ریڈنگ کر کے اپنے ایکسرسائزز کرنے کے بعد، فیڈرل کی ایکسرسائزز کرنے کے بعد دوسرے پروونس کی، پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ڈیلی بیس پہ جو پی ایم سی کے مطلب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. وہ کرنے کا آپ مطلب آپ دیکھ لیں گے، ایک بار آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس چیپٹر سے کون سے ایم سی کیوز آ رہے ہیں. اور اگر وہ گیون سلیبس میں سے یا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا جو چیپٹر آپ نے کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے، چاہے بایو ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو. تو اسی طرح آپ نے اگر اس نے باہر سے کوئی چیپٹر ایکسٹرا میں سے ایم سی کیوز اٹھانا شروع کر دیے ہیں تو جس ٹاپک پہ سے وہ زیادہ پوچھا ہے تو آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ میں فار دا سیک آف یور فیوچر، یعنی آپ کو آؤٹ آف سلیبس جو ایم سی کیوز آ رہے ہیں ان میں مسئلہ نہ ہو.